السلام علیکم. پروگرام فیصلہ آپ کا کے ساتھ میں ہوں عمران سلطان. ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے آج ایک اہم دن. آج پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت، اور اس اجلاس میں قومی سلامتی کے متعلق امور جو ہیں ان کو زیر بحث آئے. اس دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس خطے بالخصوص پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات جو ہیں ان کے اوپر بات ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملکی داخلی صورتحال پر بریفنگ دی. افغانستان، پاکستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس اجلاس میں شریک تھے. اس کے علاوہ حکومتی وزراء کے علاوہ حزب اختلاف کے رہنماؤں سے اگر بات کریں تو شہباز شریف آج موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی آج موجود تھے. اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹرز جو ہیں وہ بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے. تو آج کے اجلاس کی صورتحال ظاہر کہ ان کیمرہ اجلاس ہے اور اس کے اوپر ایک پابندی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئیں گی. اس میں سیکرٹس بھی ہیں، اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہیں. وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہماری سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ حزب اختلاف کی ہو یا حزب اقتدار کی، اس کو بریفنگ دینا تھی. تو اب جو موٹی موٹی چیزیں یقینی طور سے اس کے اوپر آج بات ہوئی افغان پیس پروسیس کے حوالے سے. افغانستان میں جس طریقے سے فوجی انخلا وہاں پہ ہو رہا ہے، اتحادی افواج کا، امریکہ کا، اور جو ممکنہ صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات کی جا چکی ہے، وزیر خارجہ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ جس تیزی سے فوجی انخلا وہاں سے ہو رہا ہے اس تیزی سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے. تو خدشہ یہ، اور پچھلے دنوں آپ نے خود بھی دیکھا کہ بڑی تیزی سے طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے مختلف اضلاع میں ان کا کنٹرول ہونا شروع ہو رہا ہے. تو ایک خانہ جنگی کی خدا نخواستہ صورتحال جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان ظاہر ہے کہ بالکل سرحد اس کی ملی ہوئی ہے، پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو یہ خدشات پہ، اور پھر بھارت کے ساتھ جو صورتحال ہے، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، پھر پاکستان کی اپنی داخلی صورتحال، یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں. آج کے پروگرام میں، آج کی اس بیٹھک میں ہم ذرا فوکس کریں گے پاک افغان تعلقات اور اسپیشلی افغانستان میں فوجوں کے انخلا کے حوالے سے جو بھی صورتحال اس وقت وہاں پر بن رہی ہے. اس سلسلے میں افغان امور کے حوالے سے جو ہمارا پینل ہے آج ہم نے ترتیب دیا. ہمیں بریگیڈیئر محمود شاہ ریٹائرڈ بھی ہمیں جوائن کریں گے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ حنیف رحمان صاحب پاک افغان امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. حنیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پروفیسر طاہر ملک صاحب سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی آج ہم بات کریں گے اس ٹرانزیشن کے حوالے سے. محمود شاہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو کتنی سموتھ ٹرانزیشن یہ ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرنز موجود ہیں. افواج کا انخلا، کیا واقعی جس تیزی سے انخلا ہو رہا ہے اس تیزی سے اس مستعدی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو پا رہے، اور اس کے کیا ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ بریگیڈیئر صاحب. اچھا، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. حنیف رحمان صاحب اور پروفیسر طاہر ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف رحمان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اس کو ریسپونڈ کیجئے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک کتنی یہ جو ٹرانزیشن ہے اس سے کیا اس وقت خدشات جنم لے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دیکھیے، اس وقت جو افغانستان کے تناظر میں اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو نہیں پا رہا، آپ کو مجھے آڈیو اس وقت سنائی دے رہی ہے کو جو ہے. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اسلام آباد جی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو طاہر ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کچھ آڈیو کا پرابلم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حل کریں. لیکن اس دوران آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ افغانستان سے فوجی انخلا، امریکی فوجی، اتحادی فوجیوں کا انخلا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، سب سے پہلے یہ کیا واقعی یہ سموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو پا رہی تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ ایک بڑا ہسٹورک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹ ہے، اور پاکستان اور جو اگر آپ افغانستان کی تاریخ دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ امریکی انخلا ہوا. اس سے پہلے سوویت وڈرال ہوا تھا 1988 میں، اور اس کے بھی بڑے گہرے اثرات، اور پھر اس کے بعد یو ایس وڈرال بھی ہوا، اس وقت ابینڈن کر دیا گیا. تو اس وقت بھی ایک کریٹیکل جنکچر ہے. اس میں دو آپشن ہے، جو مذاکرات کی روح سے اگر پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے تو امن اگر بحال ہوگا افغانستان میں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کی اسٹیٹ کو اور اس کے عوام کو ہوگا، اور دوسرا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. لیکن جو ہمیں ابھی آپ نے ابتدائیے میں بھی ہمیں جو بتایا، اور جو وہاں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہاں ٹرائبلزم ہے، اور وہاں روتھلیس پرسیوٹ آف پاور رہا ہے. تو جو وہاں اگر سول وار ہوئی، اگر کابل پہ قبضہ ہوا اور غیر پشتونوں اور پشتونوں میں لڑائی ہوئی، تو یہ سول وار جو ہے وہ ریاست کی انسٹیبلٹی کا باعث بنے گی، عدم استحکام کا شکار ہوگی. تو میں یہ پھر آگ جو ہے افغانستان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا سپل اوور ایفیکٹ پورے خطے میں ہوگا. اگر ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں جب امریکہ نے عراق سے وڈرا کیا تو انسٹیبلٹی، ریاست کے عدم استحکام نے عراق کو آج تک سنبھلنے نہیں دیا. 3-4 زونز میں، کانفلکٹ زون میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا سپل اوور ایفیکٹ ہمیں سیریا تک نظر آ رہا ہے. تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ وہاں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں، اور جو پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا ہے اس کے مطابق ایز پر پلان جو ہے وہ چیزیں جائیں، تو اس کا پاکستان کو، پورے خطے کو اور افغانستان کو فائدہ ہوگا. اور اگر نہیں ہوتا تو ہمیں قبل از وقت ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ پلان بی کے طور پہ ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر افغانستان میں سول وار ہوتی ہے تو اس کے شعلے جو ہیں وہ پاکستان تک اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ آ سکے. تو آج کا اجلاس یہ میری ایک، جیسے کہ آپ نے کہا ان کیمرہ ہنچ ہے کہ یہ سارے سینیریوز اور یہ ساری اسٹریٹجیز ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور یہ بڑا خوش آئند ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا، اور پارلیمانی کمیٹیاں اور پارلیمانی فورم جو ہیں وہ ہمیں متحرک اور فعال دکھائی دے رہے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ سائن. ٹھیک ہے. حنیف رحمان صاحب کیا آپشنز اس وقت ظاہر ہے کہ محدود ہیں، اور پاکستان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اس وقت اگر حصہ بنیں گے تو صرف امن کے اس میں ہم پارٹنر بنیں گے، پارٹنرشپ ہماری جو ہے وہ پیس میں ہوگی، ہم جنگ میں حصے دار نہیں ہوں گے. فوجی اڈوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. اور ادھر طالبان نے انتباہ بھی کیا ہے کہ ہمسایہ ملکوں سے کہ وہ اس طرح کی کوئی سہولت کاری اگر کسی کو کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو کیا اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ دانائی کس چیز میں، اور یہ اگین یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کو کیا بہت جلدی میں ریپ اپ کیا جا رہا ہے، چیزیں اس میں کمپرومائز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ سے جو توقعات کی جا رہی تھی افغان گورنمنٹ کی جانب سے یا جو علاقائی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی جانب سے، کہ امریکہ جس مقصد کے لیے بظاہر جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا. مقصد ان کا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا، ظاہراً ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغانستان کے اندر رہ کر افغانستان کے جو تباہ شدہ ادارے ہیں اس کو مضبوط کریں، اور افغانستان میں امن کے قیام کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے بعد کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو افغانستان میں جس میں تمام اسٹیک ہولڈر موجود ہو، اور اس کے بعد امریکہ وہاں سے چلا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس عجلت میں، جس طریقے سے بغیر اپنے کیے گئے وعدے پورے کیے امریکہ جس طریقے سے نکل رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ افغانستان کے اندر جو موجود مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے خدشات اور تشویش میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. علاقائی جو طاقتیں ہیں یا جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے خدشات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یقیناً پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے، پڑوسی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درپیش ہیں، اور بہت سے مسائل یا بہت سے چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کا جو موقف ہے اور پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً قابل تعریف ہے اور وہ بالکل دانائی پر مبنی ہے. ایک تو جس طرح انہوں نے، پاکستان نے جس طریقے سے بالکل واضح الفاظ میں
اعلان کیا ہے کہ ہم مزید کسی جنگ کا حصہ، کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہزاروں شہداء جو ہیں وہ پیش کیے، ہماری افواج نے شہید دیے، ہماری عوام جو ہے وہ شہید ہوئی، ہمارے ادارے سفر ہوئے، ہمارا پورا جو یہاں ایک بنیادی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوا ان پرائی جنگ میں، جو پرائی جنگ اپنے گلے میں زبردستی ڈالنے کے نتیجے میں۔ تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ کہ بھئی ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے کیونکہ ہم پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہاں جہاں تک امن کے قیام کی بات ہوگی پاکستان ساتھ دے گا، پاکستان نے ہمیشہ پہلے بھی ساتھ دیا ہے، آنے والے وقتوں بھی انشاءاللہ پاکستان ساتھ دے گا، لیکن مزید کسی کی خواہشات کے مطابق پاکستان کسی اور کے حکمت عملی کا حصہ بننے کا جو ایک پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک پاکستان کا اسٹانس آ گیا، پاکستان کا ہمارے جو پالیسی، خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ ہم مزید کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان اپنا رول پیس پروسیس کے لیے جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ کے پیش کرتا رہے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے اتحادی افواج کی افغانستان سے واپسی، اور واپسی کے نتیجے میں یہ جو پروسیس ہے واپسی کا یہ جامع طور پر ہو رہا ہے، ایک بہتر منصوبہ بندی کے طور پر ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو اس کے اثرات کیا خطے پہ بالخصوص پاکستان کے اوپر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب، حنیف رحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ رحمان صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا، جو ہاف ہارٹیڈلی افغانستان کی اگر صورتحال کی بات کریں وہاں پہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں افغانستان کے وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حکومت وہاں پہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑے۔ اشرف غنی صاحب اور وہاں پہ جو ان کی قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ ہیں، جو بائیڈن سے امریکی صدر سے ان کی ملاقات، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کو تعاون درکار تھا عسکری قوتوں کا امریکہ کی، لیکن ان کو کلیئر کٹ ایک میسج دیا گیا کہ اب وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بغیر لڑے طالبان جو ہے وہ کئی اضلاع میں ان کا جو ہے وہ قبضہ ہوتا جا رہا ہے، وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو صورتحال تو وہاں پہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات پاکستان کی کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو ابھی تک جو بائیڈن نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا وزیر اعظم عمران خان سے، اور اپوزیشن نے اس کے اوپر تنقید بھی کی تھی، تو کیا یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر ایک سوال ہے یہاں پر؟ حنیف رحمان صاحب جی بالکل جناب صاحب، جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ایک جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ پیٹ در پہ جس طریقے سے وہ علاقے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، تو اس کے دو تین اگر ہم دیکھیں تو وہ فیکٹر ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو وہاں پر ہم افغان آرمی جسے اردو ملٹی کہا جاتا ہے ان کی طرف سے مزاحمت نہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اپنے وجوہات موجود ہیں۔ دوسرا مقامی سطح پر ان کو پذیرائی یا ان کے نیریٹو کا جو ہے ایک ان کے نیریٹو کو جو ہے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مقامی جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا مقامی سطح پر جو آبادیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ جیسی قوت اور نیٹو جیسی قوت وہ افغان طالبان کو جو ہے ختم نہیں کر پائے تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے امریکہ اپنے تمام تر وعدوں کی خلاف ورزی کے بعد وہاں سے نکل رہا ہے، تو جو افغان آرمی ہے ان کا مورال بھی بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک افغان طالبان کا جو ایک شریعت کے نفاذ کا جو نعرہ ہے وہ افغان سوسائٹی کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے۔ تو یہ تین چار وہ عوامل ہیں جو یکجا ہو کر افغانستان کے طالبان کی جو ایک حکمت عملی میں جو ہے کامیابی نظر آ رہی ہے، فی الحال جو کامیابی نظر آ رہی ہے یہ اس کی وجوہات ہیں۔ اچھا، جہاں تک جو بائیڈن صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اہمیت نہیں دی، تو اس میں جو دو رائے بالکل نہیں۔ پاکستان جیسا انتہائی اہم ملک اور ان تمام تر معاملات میں جو مرکزی مثبت کردار ادا کرنے والا ملک ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کو ایک میز پر بٹھانے کا جو کردار ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنایا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو افغان مہاجرین کی وجہ سے جو سفر کیا
اور جو خدشہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید افغان مہاجرین پاکستان آئیں گے، تو یہ پاکستان تو بہت اہم کردار ہے اس تمام معاملات کا، اور پاکستان جو ہے وہ متاثرین میں سے ہم اسی کردار کی اکنالجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی کردار کی. پروفیسر طاہر ملک صاحب کی طرف آتا ہوں. سر، اسی کردار کی جو اکنالجمنٹ ہے وہ دنیا کر رہی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہماری اپوزیشن نے یہ سوال اٹھایا اور وزیر خارجہ سے کو کہا کہ وہ بندوبست کریں کہ پرائم منسٹر کے ان سے رابطے کا، یا جو بائیڈن جو ہے یہاں پر بات کریں، یہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سفارتکاری یا پھر معاملات کچھ اور ہیں؟ امریکہ اس وقت وہ امپورٹنس نہیں دے رہا. اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اسٹرکچرل فلاز ہیں. دیکھیں، انڈیا اور چائنا ملک کے اندر اگر پولرائزیشن ہو بھی ملکوں میں، تو جو خارجہ تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر یکسوئی سے اور ایک موقف سے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اور سویلین ملٹری لیڈرشپ اور حکومت اپوزیشن مل کے ایک ایفرٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں انڈیا کی امریکہ میں نظر آتی ہے، لیکن پاکستان لابی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اور ایک وجہ جو غالباً آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ٹرمپ جو تھے وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھے، اور ان کی ایک ریپو تھی اس کے ساتھ، انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بھی ایک پاپولسٹ لیڈر تھے. تو ڈیموکریٹس جو آئے ہیں ان کی وہ ریپو امریکہ کے سیاسی نظام میں بڑی اہم ہے کہ آپ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس، مفادات تو ایک ہیں، لیکن ان کی اورینٹیشن اور ورلڈ ویو کے مطابق آپ ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کریں، وہ ہم نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی میں سویلین ان پٹ جتنی ہونی چاہیے جو دنیا کی جمہوریتوں میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے. یہ بڑا اچھا ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارا حنیف رحمان صاحب بتا رہے ہیں مذاکراتی عمل، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے وقت شروع ہوا تھا، اور اس میں بھی جو سویلین ہماری لیڈرشپ تھی وہ بظاہر تو سامنے تھی، لیکن پس پردہ جو سارے معاملات طے ہوئے وہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں کیے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو 3 سال سے 2.5 سال سے پولرائزیشن ہمیں ہماری سیاسی منظر نامے پہ نظر آتی ہے، اس کا بھی خارجہ پالیسی پہ کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا. اور افغان پالیسی بھی جو کل درست فرمایا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم جنیجو سے لے کے عمران خان تک تمام بھی پرائم منسٹرز نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی، افغانستان میں ان کی انوالومنٹ پہ تنقید کی. تو اس لیے سویلین ان پٹ ہونی چاہیے، اور ہمیں امریکہ کے اندر مزید متحرک سیاسی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جس میں ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں، سول سوسائٹی کو بھی لے کے چلیں. اور کل سے اچھی شروعات ہیں. آج جو اجلاس ہوا، کل جو عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے، آج کا جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس تھا، ایک اچھی روایت آن بورڈ. اور دیکھیں اس کے کیا اثرات آگے چلتے ہیں. کہ ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آج کا اجلاس پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے. اس وقت چونکہ اجلاس کافی طوالت پکڑ گیا تو اس وقت عشائیے کا جو ہے وہ انتظام ہو رہا ہے. بہرحال جو وہاں سے اعلامیہ جاری ہوا، جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا. پاکستان اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا، اور توقع ہے کہ افغانستان بھی پاکستان میں کسی بھی قسم کی شرنگیزی کے لیے اپنی سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنے دے گا. ساتھ ہی ساتھ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ 90% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جو ریمیننگ 10% ہے وہ بھی اگلے 1 سے 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. تو ہم مزید پاکستانی حکومت کا کہنا ہے آج کے اجلاس میں جو بات ہوئی کہ افغانستان میں جو بھی عوامی منتخب حکومت ہوگی پاکستان اس کی سپورٹ جاری رکھے گا، پاکستان اس سے مذاکراتی عمل اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. بہرحال پروگرام کے اس حصے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس ایسے وقت میں جب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی اور اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلا اور اس کے اوپر سوالیہ نشان ضرور اٹھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں بہت تیزی میں، بہت جلد بازی میں ہو رہی ہیں، کیا ہوم ورک مکمل ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے.
پاکستان کا جو رول ہے دنیا نے اسے مفاہمتی امن نے تسلیم کیا، لیکن ابھی تک جو بائیڈن کا جو ہے کوئی رابطہ نہیں ہوا وزیر اعظم عمران خان سے، اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ ان کو جب فرصت ملے گی وہ رابطہ کر لیں گے۔ کل اسی کو لے کے اپوزیشن نے بہت زیادہ تنقید بھی کی ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کہ خارجہ پالیسی ہے، وزارت خارجہ اس کو مینج نہیں کر پائی صحیح۔ آپ کا کیا ٹیک ہے محمود شاہ صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پورے عمل پہ؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت کلیئر کٹ ہے۔ میرے خیال میں امریکہ اس ریجن سے جا رہا ہے تو وہ شاید میڈیا کے لیے کچھ بھی کہے، لیکن میرے خیال میں ان کا انٹرسٹ ابھی ختم ہوگا اس ایریا میں، اور ان کے جو بھی اسپانسرڈ لوگ تھے افغانستان کے اندر وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ افغانستان میں جو ہے جو سب سے زیادہ رسک ہے، خوف پیدا پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر بڑے اسکیل کے اوپر سول وار نہ شروع ہو جائے۔ پاکستان کی کوشش ہے، جو بھی افغانستان میں دڑے پاکستان کو سننے کو تیار ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقت کا استعمال نہ کریں، اور میرے خیال میں جو ہی امریکہ یہاں سے جائے گا اور اس کے ہواری انڈیا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ کمزور پڑیں گے، تو جو ریجنل لوگ ہیں یہاں پر، جو ریجنل قوتیں ہیں، مثال کے طور پہ رشیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو وہ اپنا نیئر ایبراڈ کہتے ہیں، وہ اس کو اپنا بارڈر سمجھتے ہیں ایک طریقے سے۔ ان کو بھی خطرہ ہے افغانستان سے، پاکستان کو بھی خطرہ ہے، ایران کو بھی ہے، چائنا بھی چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو۔ تو میرے خیال میں کہ ہم یہ جو ریجنل قوتیں ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرکی کو بھی ملا سکتے ہیں، کہ ہم کوشش کریں کہ افغانستان کے جو مختلف حربی گروپ ہے ان کو اکٹھا بٹھائیں اور ایک ان کے لیے ایک لیکن شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، کیا امریکہ بہادر جو ہے وہ اس کو ہضم ہو جائے گا؟ وہ ریجنل اسپیس ان ممالک کو اگر دیتے، اتنے بڑے اس نے اتنا جھونکا ہے اس کے اندر، اتنا اسلحہ جو ہے وہ گیا، اتنی اس کی فوج جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پھنسی اتنا عرصہ، ان کے جو بھی مقاصد سے، کیا وہ پورے حل ہو گئے؟ کیا ان کا مفادات اس کی تکمیل ہو گئی، یا وہ کسی بھی طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ نکلتا ہے تو اتنی بڑی بڑی جو ریجنل اور قوتیں ہیں ان کو وہ دے کر چلا جائے گا، ایسے ان کے لیے محاذ چھوڑ جائے گا؟ دراصل امریکہ نے تو اپنا سبق سیکھا ہوگا، افغانستان میں ان کو کسی نے طاقت سے نہیں نکالا، وہ خود سمجھ گئے ہیں کہ ان کا رہنا جو ہے وہ کاسٹلی ہے، یعنی اس کے اوپر ان کے جانی نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور پیسہ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، اور 20 سال سے وہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ جو صدر آئے ہیں ان نے پوچھا کہ اگر ہم تھوڑا سا اور بڑھا دیں، کوئی کچھ مہینے کچھ سال اور بڑھا دیں تو کیا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟ لوگوں نے کہا، جو لوگ یہاں پر تھے انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں فائنلی وہ اپنی مجبوری کے تحت یہاں سے جا رہے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد افغانستان میں وہ انوانٹیڈ تھے، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ افغانستان میں رہے، اپنا پیسہ خرچ کرے، اور انڈیا شاید ان کے جانے کے بعد جو اسٹیبلٹی ہے افغانستان کی، سر ان کے جانے کے بعد جو افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے وہ کتنے بڑے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ایک مستحکم افغانستان ہی پورے خطے کے استحکام کا ضامن ہے، بالخصوص پاکستان کا۔ تو ہمارے لیے تو خطرات زیادہ بڑھ سکتے ہیں پھر اگر وہاں پہ خدا نخواستہ خانہ جنگی رہتی ہے یا پرابلم رہتا ہے تو۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس لیے اس کو روکنا جو ہماری ریجنل قوتیں ہیں ان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، اس لیے ہم پوری دلجمی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان کے اندر، ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو، اور افغانستان میں جنگ بندی ہو، افغانستان میں صلح ہو، سول وار نہ ہو۔ لیکن اگر بہر صورت ہو جاتا ہے تو پاکستان نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، یعنی یہ وہ حالات نہیں ہے جب روس افغانستان میں آیا تھا
ہم نے بارڈر کے ساتھ جو اسٹیل کے وہ لگائے ہوئے ہیں 90% وہ کمپلیٹ ہے، آپ نے ابھی بتایا، اور اس طریقے سے یہ بارڈر ابھی بیٹر مینجڈ ہے۔ یہاں پر ایف سی کی جو فرنٹیئر کور ہے اس کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ میرے خیال میں بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے جس کے اندر ایف سی آر کا قانون تھا وہ ہٹایا گیا ہے اور پاکستان کا قانون جو ہے نافذ کیا گیا ہے، اس لیے ابھی کے حالات بنسبت ان 1979 میں جو تھے اس سے مختلف ہے۔ تو پاکستان جو ہے ایک طریقے سے بیٹر پریپیئرڈ ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات افغانستان میں خدا ناخواستہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریجنل قوتیں ہیں زیادہ مخلص ہے امریکہ کا، تو وہاں پر امریکہ کے ہوتے ہوئے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا پروفیسر طاہر ملک کی طرف جانا چاہوں گا۔ طاہر صاحب، اسٹریٹجک لحاظ سے اگر بات کی جائے، پرائم منسٹر نے بھی پہلے کہا تھا کہ ایسی صورت میں ہم اپنا بارڈر سیل کر دیں گے، اور ابھی بات ہوئی کہ جو آپ کی فینسنگ ہے، جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ 90% مکمل ہو چکی ہے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ڈپلومیٹکلی اس کو لے کر چلنا ہے، وہاں پر آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے درست کہا کہ بارڈر، لیکن مکمل طور پہ بارڈر سیل نہیں ہو سکتا جتنا طویل ہے وہ، اور وہاں سے اگر رہتی ہیں ہمیں صرف یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ایک تو اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم اس میں شریک نہ ہوں، اور شریک ہو کے تاکہ ہم پہ بلیم نہ آئے۔ دیکھیں، اور یہ مفروضہ میں یہاں غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے تو وہ جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ روس نے وہاں سے وڈرا کر لیا، روس نکل گیا، امریکہ نکل گیا، اب پاکستان کو بھی افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں، گریٹ پاورز ہوتی ہیں، وہ زیادہ جنگیں اس لیے ہارتی ہیں کہ وہ جنگ کے اہداف تبدیل کرتی ہیں یا آگے لے جاتی ہیں۔ ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں، جو ماضی کی غلطی ہیں انہیں تسلیم کر کے اور آگے نہ دہرانے کا عزم ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ افغان بارڈر کو پولیٹیکل بارڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں تو ہم 2 ہفتے بند کر دیں، ٹریڈ ہی اس سے سفر کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈیا کا ٹریڈ وہاں انکریز ہو گیا۔ تو ملٹیپل لیول سے افغان سوسائٹی، افغان گورنمنٹ اور اسٹیٹ کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ اور جو بالکل محمود شاہ صاحب نے صحیح کہا، ہمارے جو فاٹا کے علاقے ہیں وہاں ایف سی آر کا قانون ختم ہوا ہے، لیکن اکنامک اور پولیٹیکل جو ریفارمز کا پروسیس ہے سلو ہے، اسے بھی تیز کرنا چاہیے۔ اور آج ہمیں قوم کو بتانا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں، ری ڈیفائن ہو۔ جہاں تک امریکہ کی ہم دیکھ رہے ہیں وہ 100% وڈرال نہیں ہے۔ اگر خانہ جنگی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ افغانستان میں تو امریکہ اس میں ضرور آئے گا، اور وہ جو بھی خانہ جنگی کریں گے، دہشت گردی میں ملوث ہوں گے، ان کو امریکہ ایک بڑی عالمی فوجی قوت ہے، ان کو وہ کرش کریں گے، اور پاکستان بھی پھر کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جب 2001 میں افغانستان آیا تھا تو اس کے 2 ہی مقاصد تھے، اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا یا اسے ختم کرنا، طالبان رجیم کو ٹاپل کرنا۔ اب ہم قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔ 20 سال سے امریکہ بیٹھا ہے وہاں، ٹھیک ہے، تو اب وہ نکل رہا ہے۔ حنیف رحمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، ان ورسٹ کیس سینیریو، خدا نہ خواستہ صورتحال وہاں پہ خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان پہلے ہی 30 لاکھ افغان مہاجرین کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کتنا پریشر ہوگا اور پھر کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی المیہ ہوگا پھر۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا جو ہے ایک شاخسانہ ہوگا اگر وہاں پر صورتحال مزید بگڑتی ہے، اور وہاں سے مہاجرین کا جو سلسلہ ہے اگر ایک دفعہ پھر وہ شروع ہوتے ہیں پاکستان کی جانب۔ آپ نے دیکھا کہ اگر وہاں جب حالات قدرے بہتر تھے یا اتنے خراب نہیں تھے جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں، تب بھی افغانستان کے لوگوں کی خواہش یہ رہی کہ وہ پاکستان آ کر روزگار کرے، پاکستان میں ان کے جو رشتہ دار وغیرہ رہتے ہیں یا پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر زندگی گزارے، کیونکہ وہاں افغانستان میں یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو اگر مزید حالات بگڑتے ہیں تو مزید مہاجرین کا سلسلہ پاکستان جو ہے وہ پھر برداشت کرنا پڑے گا، اور پاکستان آلریڈی جن مشکلات کا سامنا ہے اور مہاجرین کی وجہ سے پاکستان پر جو اقتصادی بوجھ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور پھر سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے،
تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات جو ہے پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی حکمت عملی کے تحت اور ایک پروپر مینجمنٹ کے تحت پاکستان کے لیڈران بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائے تو میرے خیال میں جو خطرے کی جو شدت ہے یا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ واقع ہو سکتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب، لاسٹ مومنٹ میں آپ کے اوپر آؤں گا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو امن دشمن قوتیں ہیں وہ اپنی شرنگیزی جاری رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں، جو افغانستان سے بارڈر پار سے جو تنازع جو صورتحال ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، این ڈی ایس اور را ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، کابل کا اور نیو دہلی کا۔ آپ اس کو کس طرح سے آگے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں مزید شدت دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتی ہے مخالفین کی طرف سے؟ میرے خیال میں یہ جو این ڈی ایس ہے اور رائے، اس کے پیچھے امریکن پریزنس تھی۔ ابھی جب امریکہ وہاں پر نہیں ہوگا اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی کمزور پڑ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو شیطانی قوتیں ہیں رائے اینڈ این ڈی ایس، یہ بھی کمزور پڑ جائیں گی، اور میرے خیال میں پاکستان کے خلاف جیسے وہ افغانستان کو استعمال کرتے رہے ہیں، میرے خیال میں وہ کم ہوگا۔ ہم نے ایڈوائز کیا ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے کہ طالبان کو کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کابل کے اوپر قبضہ نہ کریں، قوت کے ساتھ نہ کریں، بلکہ وہ جو ہے لوگوں کے دل جیتیں، وہ اپنے آپ کو سیاسی لوگوں کے دل جیت کر دلوں پر حکمرانی کی جائے تاکہ یقینی طور سے امن اور استحکام کی ضمانت ملے، نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے خطے میں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، حنیف رحمان صاحب اور طاہر ملک صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اگلے پروگرام میں آج کی اس جو اجلاس تھا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی، اس کے اور کشمیر کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے کیا اس کے اوپر بات ہوئی، ان کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔